مسیح خداوند میں جو ہے آپ سب کی سلامتی ہو، اور خاص طور پر جو ہے اس بات کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے پاسٹر صاحب جو کہ دانش پیٹر صاحب ہیں، گریس ٹی وی چینل کے توسط سے جو ہے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور اس بات کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فرداً اپنے پاس بلاتا ہے اور ہر ایک کو اپنے لیے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور میں جاتے یہاں تک میرا تعلق ہے، میں آپ کو اپنی منسٹری کے بارے میں بھی انفارم کر دوں، اور آپ لوگوں سے جو ہے اس بات کے لیے بھی کہوں گا کہ ہم جو مسیح میں ہیں، ہم سب طرح طرح کی خدمت میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ضرور سانچیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بارور ہے، اور اسی کے وسیلہ سے جو ہے ہم جانے جاتے ہیں۔ اور آج کا میرا جو پیغام ہے، آج کا جو میسیج ہے، وہ بھی اسی بات پر ہے کہ ہم جب مسیح ہیں، ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہمارے اندر جو ہے مسیح کی وہ سیرت، مسیح کے وہ کام، مسیح کی وہ باتیں جو ہیں لازم ہیں کہ وہ ہمارے چال چلن سے اور ہمارے کاموں سے نظر آئیں۔ اور آج جو ہے جیسا کہ سنڈے کے دن جو ہے ہمارا عید پینتیکوست کا دن گزرا، اور ہر ایک شخص جو مسیحی ہے اور جو غیر مسیحی ہے، ہم سب مسیح خداوند پر جو ایمان رکھتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے دن جو ہے ہمیں روح القدس کا نزول جو ہے اس کے بارے میں جو ہے باقاعدہ طور پر تعلیم دی جاتی ہے، اور اس دن جو ہے خدا کا پاک روح جو ہے ہمارے لوگوں پر جو ہے نازل ہوا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو واضح طور پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں، اس پیغام کو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاک روح کی، جب ہم بات کرتے ہیں خدا کے کلام کی، تو پھر جو ہے ہماری زندگی کے اندر پاک روح کے جو ہے پھل کس طرح کے ہوں، ان پھلوں کے بارے میں جو ہے آج میرا پیغام ہے کہ جب ہم پاک روح پا لیتے ہیں، جب ہمارے اندر پاک روح کا سٹینڈ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر پاک روح آ جاتا ہے، تو اس کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، کیا چینج آنا چاہیے، اس بات کے لیے جو ہے میں آپ سے آج جو ہے ڈسکس کروں گا، اس پیغام کو، اس کلام کو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میرے ساتھ جو ہے اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو حوالہ ہے، اور یہ بات جو ہے میں ضرور کہوں گا کہ ہم روح کے پھلوں کے بارے میں جو ہے ضرور دیکھیں۔ نعمتیں اور پھل جو ہے ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں آج سیکھیں گے، اور خدا کے کلام میں اگر رومیوں کے پہلا کرنتھیوں اس کا جو ہے 12 باب دیکھیں تو وہاں پر جو ہے پہلی 5 آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، اس بات پر ذرا غور کریں۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ یسوع مالعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خداوند ایک ہی ہے۔ ان سب باتوں سے جو ہے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا جب ہمیں عید پینتیکوست کا دن ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے پاک روح دے دیا، پاک روح کا نزول ہم پر ہو گیا، ہمیں نعمت مل گئی، اور میں اس بات کے لیے بھی آپ سے کہوں گا کہ ہر شخص جو کہ طرح طرح کے الفاظوں میں روح کے بارے میں جو ہے آج آرگومنٹ بھی کرتے ہیں لوگ، تو میں یہ کہوں گا کہ روح کے بارے میں جب ہم
سیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف وہ شخص روح کے بارے میں جانتا ہے جو روحانی ہے. جسمانی لوگوں کی اس روح سے جو ہے کوئی واقفیت نہیں، اس لیے وہ روح کے بارے میں جو ہے طرح طرح کے جو ہے آرگومنٹ کرتا ہے، اس لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ وہ روحانی نہیں ہے، وہ روح کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے وہ روح کی جو ہے بات اس وے میں کرتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر اپنے اندر سوچ رکھتا ہے. میں جب اس بات پر بات کرتا ہوں تو میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں جب روح مل جاتا ہے تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روح کے اندر جو ہے رہ کر ہمیں جو ہے کن پھلوں کی ضرورت ہے. وہ پھل ہمیں نظر آنے چاہیے، ہماری زندگی میں ہوں. اور یہاں پر جو ہے میں چند ایک جو روح کے پھل ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے ضرور کہوں گا کہ وہ باتیں اپنی زندگی میں ضرور دیکھا کریں. کیونکہ روح کا پھل جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہے محبت. اگر کوئی شخص جاننا چاہے تو روح کے پھلوں میں سے جو ہے روح کا پھل پہلے جو ہے وہ ہے محبت. بے شک وہ مسیح میں ہم نہیں رکھتے، اگر ہم مسیح میں محبت رکھتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور ہم جسمانی زندگی کو ترک کر دیتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو روح کا دوسرا پھل جو ہے وہ ہے خوشی، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ روح کا پھل جو ہے وہ اطمینان ہے. اور چوتھے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو تحمل جو ہے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ زندگی کے اندر ہم جو ہے اس وقت پا سکتے ہیں جب ہماری زندگی میں خدا کا روح آ جاتا ہے، اتر جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے واضح ہے کہ پانچویں نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو نیکی بھی جو ہے وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو روحانی ہوگا، جو روح سے جو ہے معمور ہوگا، وہ دوسرے بندے کی فکر رکھتا ہوگا. اور اس کے ساتھ مہربانی کسی پہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو روح کے بارے میں جانتا ہوگا. اور ایمانداری، حلیم پرستی اور پرہیزگاری، ہر چیز جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے وہ ہم ترک کر دیں، اس سے پرہیز کریں، اسے چھوڑ دیں. کیونکہ یہ روحانی پھل جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہمیں نعمتوں کے طور پر ملتے ہیں، اور یہ نعمتیں برکتیں جو ہے خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں روح کی تو روح جو ہے آپ کو اس وقت گائیڈ کرتا ہے جب آپ روحانی ہوں گے. اگر ہم روحانی نہیں ہیں، اگر ہماری زندگی جسمانی ہے، ہم جسمانی طور پر زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم دوسرے کی فکر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ دوسرے کی فکر وہ شخص کر سکتا ہے جو روح میں چلتا ہے، جو روحانی ہے. اور روحانی ہونے کے لیے جو ہے ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ یہاں پر جو ہے میں ایک ایگزامپل دوں گا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ ضروری ہے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو اس کی کے بارے میں جو ہے اس چابی کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص گھر کے اندر جانا چاہتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے تو لاک اگر لگا ہوا ہے تو اس کو جو ہے چابی کی ضرورت جو ہے بہت ضروری پڑے گی. اس کے لیے جو ہے چابی کو جو ہے لازم ہے کہ اس کے ہاتھ میں چابی ہو، اور چابی کے بغیر وہ لاک کھول ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ زندگی جو ہے آپ کی میری، اگر ہم مسیح کے بغیر کوئی شخص آسمان پر جانے کی سوچ رکھتا ہے تو وہ کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے مسیح خداوند، مسیح یسوع. اور روحانی ہونے کے لیے جو ہے ہمیں روح میں چلنے کے لیے ہمیں جو ہے کس سے ملنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہمیں جو ہے مسیح خداوند سے ملنا پڑے گا. روح ہمیں جو ہے اس وقت مل سکتا ہے جب ہم روح کے پاس جانے کی کوشش کریں، روحانی طور پر جو ہے اس کے ساتھ جا کر جو ہے تعلق قائم کریں. اور وہ تعلق قائم اس طرح سے ہوگا کہ ہم دعا یا زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، ہم خدا کو ٹائم دیں، خدا کو جو ہے اپنا ٹائم دیں اور خدا کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، تاکہ جو ہے ہم روحانی طور پر خدا سے نعمتیں اور برکتیں پا سکیں. آج جو ہے ہر شخص اس بات کے لیے کہتا تو ضرور ہے کہ میں روحانی ہوں، مگر وہ اپنی زندگی پہ ذرا غور کرے کہ وہ روح جو ہے اگر اسے دے دی گئی ہے، خدا نے دی ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ پھل ہیں جو روحانی ہیں، جو روح نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو روح چاہتا ہے کہ آپ ان پھلوں کے وسیلہ سے جو ہے خدا کے کلام کو جو ہے بیان کریں.
میری اور آپ کی زندگی میں اس بات پر جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج میں جو ہے اس بات پر اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ ہر شخص جو مسیح ہے اس کو جو ہے خدا کے کلام کو جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو روح کے بارے میں، کیونکہ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم نے باقاعدہ طور پہ پڑھا، پہلے حوالے کے اندر ہی ہم نے پڑھا، اے بھائیو میں تمہیں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ بے خبر رہو، کیونکہ روحانی نعمتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، برکتیں جو ہیں خدا کی طرف سے ہیں۔ آج جو ہے میری آپ کی زندگی میں ایک بات جو ہے واضح ہے، بغیر مسیح کے جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بغیر روح کے، خدا کے روح کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب ہم خدا کے کاموں کو انجام دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں مسیح خداوند میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہے اسی کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ جو ہے ہماری زندگی کا محور ہے، وہی ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، اور اپنی زندگی آپ کو اسے دینی پڑے گی۔ جب تک آپ ایسا نہیں کرتے اس وقت تک ہم خدا کے کلام کو نہیں جانتے۔ میرے عزیزو، آج جو ہے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر اگر دیکھتے تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ نبوت جو ہے خدا کی طرف سے آپ کو ملتی ہے، اور خدا آپ کو جو ہے نبوت کے وسیلہ سے جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے لازمی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے۔ اگلی آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگلی آیت کے اندر دوسری میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے مطابق روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ یہ باتیں واضح ہیں کہ ہم روحانی ہونے کے لیے جو ہے ہمیں خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے، خدا کے پیغام کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم مسیح کو اگر پہننا چاہتے ہیں، مسیح کی زندگی جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسیح کی زندگی کو جو ہے اگر ہم اپناتے نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے خدا کے لائق نہیں ٹھہرتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنا ٹائم جو ہے خدا کو دینا پڑے گا، اور یہ لازمی اور یہ ضروری بات ہے کہ ہم خدا کو جو ہے دعا میں ٹھہر کر جو ہے اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور وہ باتیں جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے لازم ہیں وہ باتیں خدا سے پائیں، کیونکہ کوئی انسان آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا جو ہے آپ کا سر چشمہ نہ ہو۔ جب تک خدا آپ کو ہدایت نہ دے اس وقت تک آپ کوئی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ روح جو ہے وہ خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ جب ہم عید پینتیکوست کے دن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو جو ہے خدا کے کلام کے وسیلہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو روح جو ہے مل گیا، اور روحانی نعمتیں مل گئیں، اور طرح طرح کی وہ جو ہے زبانیں بولنے لگے، مگر وہاں پر جو ہے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ہمیں روح مل جاتا ہے، جب ہمیں روح دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد روح کے جو پھل ہیں وہ ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے آج میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہمیں خدا سے جو ہے اپنے لیے روح کے پھل مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ روح کے پھل جو ہے تب ہمیں مل سکتے ہیں جب ہم روحانی ہوں اور پلس جو ہے خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں، کیونکہ خدا جو ہے روح میں بھی آپ کو لے کے چلتا ہے اور روحانی آپ کی زندگی کو بھی بدلتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں تو زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، جب ہم روح کے بارے میں جانتے ہیں تو روحانی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس بات سے واضح ہے کہ ہمیں روح اور زندگی دونوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک اور حوالہ میں دیتا ہوں، اس حوالے کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہمارے لیے افسیوں کے نام جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ بات واضح لکھی گئی ہے
کہ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط میں جو ہے ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ افسیوں 6 باب اور اس کی جو ہے 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اوروں کے لیے بھی جو ہے دعا کریں، اوروں کے لیے بھی بہتری چاہیں، کیونکہ روح کا پھل یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی بہتری چاہیں۔ روح کا پھل یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ روح کا پھل یہ ہے کہ ہم اپنے اطمینان کے ساتھ دوسروں کے لیے اطمینان چاہیں، کیونکہ دوسروں کے لیے بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کے عوض جو ہے ان کو بھی تسلی اور اطمینان جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بات میری اور آپ کی نہیں، یہ بات خدا کے کلام کی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے سکھاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا جو ہے اگر ہم دیکھیں تو 8 باب اور اس کی جو ہے 26 سے لے کر جو ہے 28 آیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے ہمیں اپنے لیے کیا ملتا ہے، اس بات پر ذرا غور کر لیں، کیونکہ یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی جو ہے 26 سے 28 آیت، یہاں پر جو ہے یوں لکھا ہوا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کنایت کیا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں باقاعدہ طور پر جو ہے دعا کرنے کے لیے جو ہے سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یسوع کے جو شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہمیں جس طرح سے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہمیں بھی سکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جب مسیح یسوع نے ہمیں اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا تو وہاں پر جو ہے اس نے اس بات کو جو ہے واضح طور پہ کہا کہ یہ اس طرح سے دعا کیا کرے کہ آئے ہمارے باپ۔ اور یہاں پر جو ہے اگر ہم دیکھتے تو یہاں پر بھی جو ہے دعا کرنے کی جو ہے سکھائی جانے والی جو ہے تلقین کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے واضح ہے کہ ہم سب سے پہلے کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کا جو ہے بیس جاننا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز جب ہم بیس نہیں جانتے، کسی بات کو ہم بیسک سے نہیں جانتے تو پھر ہم اس بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاک روح کی اور پاک روح پانے کی تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے دعا۔ اور دعا جب ہم کرتے ہیں خدا سے تو یہاں پر بھی جو ہے اسی بات کے لیے لکھا گیا ہے کہ ہم جب کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں تو روح ہمیں جو ہے کیا کرتا ہے، دعا کرنا سکھاتا ہے۔ روح جو ہے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے ہماری کمزوری کی حالت میں خدا کا بندہ پالوس بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زور آور ہوتا ہوں، کیونکہ میری کمزوری جو ہے وہ زور میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم کچلے جاتے ہیں، جب ہم پس جاتے ہیں، جب ہم اس بات پر غور کریں کہ پسے ہوئے لوگ اور کچلے ہوئے لوگ جو ہیں جب مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہی قوت اور تسلی اور اطمینان پاتے ہیں۔ اور انہی کے لیے جو ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان کے لیے آیا ہوں جو کچلے اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے یہ بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ہم اس بات پر ضرور غور کریں کہ خدا کا کلام ہمیں جب اس بات کی تلقین کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر جو ہے
میں اسی آیت کو دوبارہ جو ہے ریپیٹ کر کے اس کلام مقدس کو جو ہے یہیں پر ختم کروں گا، اور اس بات کے لیے میں کہوں گا کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان کرنا ہو سکتا ہے۔ اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کنایت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہم سب جو مسیح میں بلائے گئے ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ جو مسیح خداوند میں خدمت کرتے ہیں اور جو آج تک خدمت میں نہیں آئے، ان کے لیے بھی میرا پیغام یہ ہے کہ اس آخری آیت کو جب ہم کوڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے لازم ہے 27 آیت سے جو ہے اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ بات لکھ دی گئی ہے، اور 28ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ بات لکھ دی گئی ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آج میں اور آپ ہم سب بھی اس بات پر غور کریں، میری اور آپ کی زندگی میں بھی اس بات پر جو ہے باقاعدہ طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم غور کریں اور خدا سے دعا کریں، ہر وقت خداوند سے دعا کریں تاکہ خداوند جو ہے مجھے، ہم سب کو بلکہ اس کلام کو جو ہے پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم آئندہ زندگی میں اور زیادہ خدا سے جو ہے فضل پا کر جو ہے اس کلام کو اچھے سے اور زیادہ جو ہے پڑھ کر جو ہے اپنی زندگی بدلیں اور اوروں کی زندگی بدلنے کا بھی باعث ہوں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔